اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک دم 3 طلاقیں دے دے یا یوں کہے کہ تجھے 3 طلاق یا 3 طلاقیں، یا یوں کہے تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، یا یوں کہے کہ تجھے طلاق طلاق طلاق، ان صورتوں میں طلاقیں 3 ہی واقع ہوں گی اور اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ اس پر اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان، ائمہ اربعہ رحمہم اللہ اور جمہور علماء اسلام متفق ہیں۔ اس بات میں شک نہیں کہ ایک دم 3 طلاق دینا بہت ہی برا اور سخت جرم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی حماقت اور غلطی سے طریقہ خلاف سنت ایک دم ہی 3 طلاقیں دے دے تو بلا شبہ اس نے بہت برا کیا، مگر طلاقیں بہرحال واقع 3 ہی ہو جائیں گی اور اس طرح طلاق دینے والا گناہگار بلکہ ظالم ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے، الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ 2 طلاقیں ہیں، اس کے بعد یا تو اس کو اچھے طریقے سے چھوڑ دو یا اس کو رکھ لو۔ اب عزیزان گرامی، اب 2 طلاقوں کے بعد یہ معاملہ ہے، یا تو ان کو روک لو یا ان کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 یعنی 230 میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ ترجمہ، پھر اگر اس نے تیسری طلاق دی تو وہ عورت اس کے لیے کبھی حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ عورت پہلے زوج کے سوا کسی اور زوج سے نکاح کرے۔ اب عزیزان گرامی، الطلاق مرتان، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ یہاں پر ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ پہلی صورت، دونوں طلاقیں یک بار ہوں۔ دوسری، دونوں طلاقیں ایک ایک کر کے دی جائیں۔ جب یک بار 2 کا ہونا پایا جا سکتا ہے تو 3 کا بھی ہونا پایا جا سکتا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو اسی طہر میں تیسری طلاق دے دے، نمبر 2 دوسری صورت، یا اگلے طہر میں تیسری طلاق دے دے۔ جس طہر میں 2 طلاقیں دی تھیں اسی طہر میں تیسری طلاق بھی دیتا ہے تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور اگر تیسری جا کے اگلے طہر میں طلاق دیتا ہے تو پھر بھی تینوں واقع ہو جائیں گی۔ لہٰذا یہ آیت بھی لازم کر رہی ہے کہ تینوں طلاقیں ایک ہی طہر میں دی گئی ہیں، وہ ضائع نہیں جائیں گی، ان میں سے کوئی بیکار نہیں جائے گی، بلکہ تینوں کی تینوں واقع ہو جائیں گی۔ جب وہ تینوں واقع ہو جائیں گی تو اس کے بعد یہ جائز نہیں کہ وہ عورت پھر اسی گھر میں بحیثیت بیوی رہے۔ اب اس ضمن میں احادیث سماعت فرمائیے۔ نسائی شریف باب الطلاق، حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے متعلق خبر دی گئی جس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غضبناک حالت میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے مذاق کیا جا رہا ہے، حالانکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں۔ عزیزانی گرامی، اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ ایک دم 3 طلاقیں دے دی جائیں تو یہ 3 واقع ہو جاتی ہیں۔ اگر 3 واقع نہ ہوتی تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غضبناک کیوں ہوئے اور کیوں فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے کتاب اللہ سے مذاق کر رہے ہو؟ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ رجوع کر لو۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ سندی علیہ رحمہ حاشیہ نسائی والیوم 6 پیج نمبر 143 پر فرماتے ہیں کہ جمہور علماء اسی پر متفق ہیں کہ جب اکٹھی 3 طلاقیں دی جائیں
تو 3 طلاق واقع ہوں گی۔ دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیں، دارقطنی والیوم 4 پیج نمبر 31۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، اگر میں اپنی بیوی کو ایک دم 3 طلاقیں دوں تو کیا وہ میرے لیے حلال ہوگی؟ اگر میں اس سے رجوع کروں؟ فرمایا نہیں، وہ تم سے الگ ہو جائے گی اور ایسا کرنا گناہ ہے۔ اب آئیے تیسری حدیث پاک، یہ بھی دارقطنی والیوم 4 پیج نمبر 12۔ حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن حفص بن مغیرہ نے اپنی زوجہ فاطمہ بنت قیس کو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک ہی کلمے میں 3 طلاقیں دی، تو نبی پاک علیہ السلام نے فاطمہ کو ان کے شوہر سے جدا کر دیا، اور ہمیں یہ بات نہیں پہنچی کہ حضور علیہ السلام نے اس پر کوئی عیب لگایا ہو۔ ان تمام احادیث سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک دم 3 طلاقیں دے تو وہ 3 طلاق ہی واقع ہوں گی۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ زاد المعاد والیوم 5 پیج نمبر 57، فتح القدیر والیوم 3 پیج نمبر 330۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا، میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی۔ آپ نے فرمایا، وہ عورت تجھ سے 3 طلاقوں کے ساتھ جدا ہو گئی۔ دوسری حدیث پاک سنن دارقطنی جلد 4 پیج نمبر 21، امام بہقی سنن الکبریٰ والیوم 7 پیج نمبر 335 پر نقل فرماتے ہیں، مولا علی شیر خدا کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی۔ آپ نے فرمایا، وہ عورت تجھ سے 3 طلاقوں کے ساتھ جدا ہو گئی۔ مصنف عبد الرزاق، یہ امام عبد الرزاق اپنی مصنف والیوم 6 پیج نمبر 395 اور زاد المعاد والیوم 5 پیج نمبر 57۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا، میں نے اپنی بیوی کو 99 طلاقیں دے دی ہیں۔ فرمایا، 3 طلاقوں سے وہ تم سے جدا ہو گئی اور باقی تمام طلاقیں حد سے بڑھنا اور سرکشی ہے۔ نمبر 4، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اسے صحیح بخاری والیوم 2 پیج نمبر 792 پر نقل، جب کوئی شخص 3 طلاقیں دے کر حضرت ابن عمر سے پوچھتا تو فرماتے، اگر تم نے 1 یا 2 بار طلاق دی ہوتی تو رجوع کر سکتے تھے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اسی طرح کا حکم دیا، اور اگر تم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب وہ تمہاری بیوی تم پر حرام ہو گئی یہاں تک کہ دوسری سے نکاح کرے۔ نمبر 5، دارقطنی والیوم 7 پیج نمبر 337، بہقی شریف والیوم 7 پیج نمبر 337۔ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آ کر کہنے لگا، میں نے اپنی بیوی کو ایک دم 1000 طلاق دے دی۔ فرمایا، 3 سے وہ تجھ سے جدا ہو گئی، تجھ سے حرام ہو گئی تجھ پر، باقی تجھ پر بوجھ ہیں، تو نے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا۔ اب تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ اکابر صحابہ کرام کے نزدیک بھی ایک دم 3 طلاقیں دینے سے عورت جو ہے یہ مرد پر حرام ہو جاتی ہے۔ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک وقت میں اگر کوئی شخص 3 کام کرے تو 3 ہی کاؤنٹ ہوں گے۔ اگر شاگرد کو استاد ایک وقت میں 3 ڈنڈے مارے تو یقیناً 3 ہی کاؤنٹ ہوں گے۔ اگر کوئی شخص ظالم کسی مظلوم کو 3 گولیاں ایک وقت میں مارے تو 3 ہی کاؤنٹ ہوں گی۔ اگر کوئی یہ کہے نہیں ایک وقت میں 3 ماری ہیں تو 1 ہی کہلائے گی۔ استاد یہ کہے کہ ایک وقت میں 3 ڈنڈے مارے تو وہ 1 کہلائے گا، لوگ اس پر ہنسیں گے۔ تو عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی کہ ایک وقت میں اگر کوئی شخص 3 کام کرے تو وہ 3 ہی کاؤنٹ ہوں گے۔ اگر کوئی شخص ایس ایچ او صاحب کے پاس جائے اور کہے کہ فلاں شخص نے فلاں کو ایک وقت میں 3 گولیاں ماری ہیں تو آپ 1 گولی کی FIR کاٹیں، وہ کہے گا بے وقوف آدمی، ایک وقت میں چاہے 3 گولیاں اگرچہ اس نے ماری لیکن 3 ہی کاؤنٹ ہوں گی، 1 کاؤنٹ
نہیں ہوگی۔ لہٰذا طلاق کے متعلق ایسا کہنا کہ ایک وقت میں 3 دیں تو 1 کاؤنٹ ہوگی، یہ سراسر جو ہے وہ حماقت ہے۔ اب آئیے 3 طلاق کو 1 کہنے والوں کی دلیل۔ ابو داؤد شریف کی وہ حدیث لاتے ہیں، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سہیمہ کو 3 طلاقیں دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے ارادہ نہیں کیا مگر ایک کا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہو کہ ایک ہی کا ارادہ تھا؟ پس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بیوی ان کی طرف لوٹا دی۔ اب آئیے اس حدیث کا جواب سماعت فرمائی۔ اگر ہم حضرت رکانہ والی حدیث پر غور کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت رکانہ نے طلاق بتہ دی تھی، اور طلاق بتہ میں 1 کا ہی احتمال ہے اور 3 کا بھی۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے خدا کی قسم دے کر اس کی تصدیق کروائی کہ طلاق میں نے 1 ہی دی ہے، 2 سے اس کی تکرار کی ہے، یعنی نیت 1 ہی طلاق کی تھی۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اس سے رجوع کر لو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص بھی اپنی بیوی کو ایک دم 3 طلاقیں نہ دے، تو صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ الا ما شاء اللہ، ایک دم 3 طلاقیں نہیں دیتے تھے، مگر جب بھی طلاق دیتے 1 ہی دیتے، 2 سے اس کی تکرار کرتے۔ صحابہ کرام کے یہ جملے کوئی نہیں دکھا سکتا کہ انہوں نے ایک وقت میں یہ کہا ہو کہ میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی۔ مطلب یہ کہ طلاق 1 ہی دیتے تھے، 2 سے اس کی تکرار کرتے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ میں نے کہا کہ میں آپ کے گھر افطاری کرنے آیا اور میں یہ کہوں کہ مجھے افطاری کرنی ہے، افطاری، تو کیا آپ 3 مرتبہ افطاری پیش کریں گے کہ مولانا نے 3 مرتبہ کہا؟ مجھے افطاری تو 1 ہی مرتبہ کرنی، 2 سے میں نے صرف اس کی تکرار کی۔ دوسری مثال، میں صدر جاؤں گا، صدر، تو کیا 3 مرتبہ صدر جاؤں گا؟ نہیں، بلکہ جانا تو 1 ہی مرتبہ، 2 سے میں نے اس کی تکرار کی۔ اب آئیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، طلاق کی کثرت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگے کہ طلاقیں بہت بڑھ گئیں۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ طلاق دینے کے بعد جب مقدمہ قاضی کے پاس آتا تو طلاق دینے والا یہ کہتا کہ میں نے 1 طلاق دی ہے، 2 سے اس کی تکرار کی ہے، یعنی مندرجہ بالا حدیث کی آڑ لے کر 3 طلاق دینے کے بعد بہانے لوگ تلاش کرتے تھے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں تمہیں گنجائش دی تھی، یعنی 1 مرتبہ طلاق اور 2 سے اس کی تکرار، تو اس گنجائش سے تم نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنا دیا کہ اب کسی کی یہ بات نہیں مانی جائے گی کہ میں نے 1 طلاق دی ہے اور 2 سے اس کی تکرار کی۔ فاروق اعظم نے حکم جاری کر دیا اور فرمایا کہ اب جو 3 طلاقیں دے گا تو اس کی 3 ہی مانی جائیں گی۔ اس وقت پوری جماعت صحابہ، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے عالم، سیدنا عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، حضرت ابن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سب نے جو ہے اس پر اجماع کیا۔ اور آج آپ دیکھیے مٹھی بھر لوگ جن کو 2 حدیثیں یاد نہیں، وہ فاروق اعظم کے قول پر تنقیر کرتے، حالانکہ سارے صحابہ نے اس پر اجماع کیا۔ کیا ان لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک، حدیث نمبر 44، حضور علیہ السلام منبر پر کھڑے ہو کر فرمانے لگے تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ اب آئیے دوسری حدیث پاک، ترمذی شریف، حدیث نمبر 1739، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا۔
اب عزیزان گرامی آپ نے سمجھ لیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد حقیقت میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، نبی پاک علیہ السلام ہی کا حکم ہے، ان کی پیروی، حضور علیہ السلام ہی کی پیروی ہے۔ اب آئیے 3 طلاق کو ایک کہنے والوں کی دوسری دلیل مسلم شریف کی حدیث پیش کرتے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ زمانہ نبوی، زمانہ ابو بکر صدیق اور 2 سال زمانہ خلافت عمر تک 3 طلاق ایک تھی۔ اب یہ حدیث پیش کرتے ہیں، اب آئیے اس کا جواب سماعت فرمائیے۔ شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری والیوم 20 پیج نمبر 233 پر فرماتے ہیں ابن عباس والی روایت منسوخ ہے۔ اب آئیے دوسری، امام طحاوی نے بھی اس روایت کو منسوخ لکھا ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر نے جب اپنے دور خلافت میں باقاعدہ یہ قانون بنا دیا کہ ایک دم 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوں گی، اور کسی صحابی نے بھی حضرت عمر کے خلاف آواز بلند نہ کی، اور سب کا اس پر عمل اور اجماع تھا، لہٰذا اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ روایت منسوخ ہے۔ اب آئیے دوسرا جواب، اگر کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کہے کہ ہم اس روایت کو منسوخ نہیں مانتے، تو پھر یہ روایت غیر مدخولہ، یعنی اس کے بارے میں جس کو خلوت سے پہلے طلاق دے دی جائے، چنانچہ سماعت فرمائیے ابو داؤد شریف والیوم 1 پیج نمبر 344 پر ہے، حضرت ابو صحبہ نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اس کے پاس جانے سے پہلے 3 طلاق دیتا تھا تو حضور علیہ السلام اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کے شروع زمانے میں ان 3 طلاق کو ایک ہی طلاق قرار دیتے تھے؟ حضرت ابن عباس نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، ہاں، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اس کے پاس جانے سے پہلے 3 طلاقیں دے دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد میں سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی خلافت کے شروع میں ان 3 طلاق کو ایک ہی طلاق قرار دیتے تھے۔ اس ابو داؤد شریف کی حدیث نے مسلم شریف کی حدیث کی وضاحت اور شرح کر دی کہ جب غیر مدخولہ عورت کو اس طرح 3 طلاقیں دی جاتی تھی کہ تجھے طلاق ہے، طلاق، تو اس صورت میں ایک طلاق قرار دی جاتی تھی، اس لیے کہ پہلی طلاق بولتے ہی وہ عورت نکاح سے باہر ہو جاتی تھی۔ جب وہ بیوی ہی نہیں رہتی تو پھر دوسری 2 طلاقیں وہ کس طرح پڑیں گی؟ یہی وجہ ہے کہ غیر مدخولہ پر عدت بھی واجب نہیں ہوتی، اور یہ حکم اور مسئلہ آج بھی باقی ہے اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے۔ ہاں، اگر اس طرح 3 طلاقیں دی جائیں کہ تجھے 3 طلاقیں ہیں تو تینوں ہی واقع ہو جائیں گی، اس لیے کہ اس صورت میں تینوں کا نکاح کی موجودگی میں دی گئی، پھر وہ عورت بغیر حلالے کے حلال نہ ہوگی اور پہلی صورت میں بغیر حلالے کے حلال ہوگی، اس سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ حدیث ابن عباس کو 2 محدثین نے غیر مدخولہ عورت کے بارے میں کہا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری والیوم 20 پیج نمبر 234 پر فرماتے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت نے حدیث ابن عباس جو بیان ہو چکی اس کا جواب یہ دیا کہ وہ غیر مدخولہ عورت کے بارے میں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صفحے اول کے شاگرد قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری والیوم 1 پیج نمبر 301 پر فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ تجھے طلاق ہے 3 کہنے سے مدخولہ عورت کو 3 طلاق پڑیں گی اور غیر مدخولہ کو ایک ہی طلاق پڑے گی۔ جن لوگوں کو خلفائے راشدین کے طریقے قانون الہی کے مخالف نظر آتے ہیں تو پھر وہ لوگ دیگر کام کیوں کرتے ہیں؟ اسے بھی چھوڑ دیں۔ مثلا تراویح پورا رمضان باجماعت کیوں پڑھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو چند دن تشریف لائے، پھر تشریف نہیں لائے۔ اس کو پورا مہینہ باجماعت پڑھنا اور پورے قرآن کی باقاعدہ تلاوت یہ تو سیدنا فاروق اعظم نے شروع کی، تو اس کو بھی قانون الہی کی مخالفت کہو گے؟
اب آئیے دوسری چیز، قرآن مجید درختوں کے پتوں، چمڑوں اور کھالوں پر تھا، کتابی صورت میں جمع کرنے کی سعادت بھی خلفائے راشدین کو حاصل ہوئی۔ پھر یہ قرآن اپنی مساجد اور گھروں میں کیوں رکھتے ہو؟ نمبر 3، دور رسالت، دور ابو بکر اور دور عمر میں جمعے کی ایک اذان ہوتی تھی، 2 اذانوں کا سلسلہ حضرت عثمان غنی نے شروع کروایا، لہٰذا 2 اذانیں دینا چھوڑ دو۔ نمبر 4، مسجد میں فانوس، محراب بلند و بالا، مینار وغیرہ سب کے سب کام خلفائے راشدین نے کروائے، آج تم لوگ یہ کام کیوں کرتے ہو؟ نمبر 5، علم صرف، علم نحو اور دیگر علوم خلفائے راشدین نے ایجاد کروائے، آج تمہارے ہر مدرسے میں یہ کیوں جاری ہے؟ کیا یہ دین میں اضافہ نہیں؟ سنو، دین اسلام آج ہمارے پاس ہے اور اصل حالت میں موجود ہے، تو یہ سب انہی خلفائے راشدین کی محنت اور دیانت داری کی برکت ہے۔ خدا را بند الفاظ میں صحابہ کرام کے خلاف زہر مت اگلو، آپ لوگوں کا یہ طریقہ اس امت کو دین سے دور کر دے گا۔ خدا را اس امت کو زنا کی طرف مت لے جاؤ، بدکاری کی طرف مت لے جاؤ، حرام کام کی طرف مت لے جاؤ، اور خدا را سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہے۔ رب کریم جو ہے ہم سے پوچھے گا کہ تم نے جو ہے ایسا حکم کیوں لگایا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔